سمجھ میں آ جائے کہ حج کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اور ہم نے جو کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ جب تک انسان کو ویلیو پتہ نہیں ہوتی تو انسان سمجھ نہیں پاتا کہ وہ کون سی جگہ پہ کھڑا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے نمبر پر ایک موٹی سی بات سمجھ لیں، ہم نے الحمدللہ جو حج کیا ہے یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اگر آپ تاریخ مطالعہ کریں تو آپ سر پکڑ کے بیٹھیں گے، اوف یہ کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیے خلافت عباسیہ کے بعد سے لے کے بہادر شاہ ظفر تک درمیان میں مسلمانوں کی خلافت عثمانیہ، اس کا سارا زمانہ آتا ہے، اور دیگر خلافتیں جو 13-14 خلافتیں وہ ساری کی ساری آتی ہیں، حتیٰ کہ اورنگزیب عالمگیر، شاہ جہاں اور جہانگیر اور اکبر بادشاہ جب تک صحیح رہا، انہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک بھی حج نہیں کیا۔ حج کی مشقتیں اتنی زیادہ ہوتی تھیں، ایک حج نہیں کیا۔ اورنگزیب عالمگیر نام سنتے ہیں، انہوں نے وصیت کی کہ کاش مجھے زندگی میں موقع مل جائے تو میری اولادیں مجھے حج کرا دیں، ابھی تو میں نہیں کر سکتا۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر جو قرآن مجید لکھ کر اپنا گزارا کرتے تھے بادشاہ، ایسی مشقتیں، ایسی تکلیفیں۔ علماء نے کتابیں لکھی ہیں، العلماء الجوعان، العلماء العطشان، وہ علماء جو کہ حج کے دوران بھوک کی وجہ سے شہید ہو گئے، مر گئے، اور وہ علماء جو کہ حج کی وجہ سے پیاسے مرے، پیاس کی وجہ سے حج میں فوت ہوئے۔ اچھا، علماء کا کیا مطلب ہے؟ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ قافلے چلتے تھے اور ہر قافلے کو ایک عالم دین لیڈ کرتا تھا۔ امام ابو بکر جساس یہ وہ شخص ہے کہ جس کی تفسیر سے نہ ابن کثیر بری ہے، ابن کثیر بھی اس کی تفسیر کھولے بغیر نہیں لکھ سکتا، اور آج کا کوئی بھی مفسر ہے وہ امام ابو بکر جساس کی تفسیر جساس کو دیکھے بغیر ہل نہیں سکتا۔ اتنی بڑی تفسیر، کوئی مدرسہ کوئی مسجد اس کی تفسیر سے خالی نہیں ہے، کیونکہ یہ علماء کا کام ہے تو اس وجہ سے زیادہ بتایا نہیں جاتا۔ یہ امام ابو بکر جساس ایک آدمی ہے، اسی طریقے کے 7,000 علماء ہیں جو 7,000 قافلوں کے ساتھ آئے ہیں، اور سارے کے سارے پیاس کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں سفر حج میں، پیاس کی وجہ سے شہید۔ 7,000 قافلے، اور ایک قافلے میں کہیں 10,000 آدمی، کہیں 90,000، کہیں 2 لاکھ، اور وہ لاشیں بکھری ہوئی پیاس کی وجہ سے مر گئی۔ 3-3، 4-4 ہزار علماء، یعنی 3-3، 4-4 ہزار قافلے بھوک کی شدت کی وجہ سے بچے بلک کے راستے میں فوت ہو گئے۔ حتیٰ کہ آج سے 500 برس پہلے علماء بر صغیر ہندوستان کے علماء، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہوگا آپ حضرات، ان حضرات کا باقاعدہ فتویٰ تھا ہندوستان سے حج کے لیے جانا حرام ہے۔ سن رہے ہیں؟ ہندوستان سے حج کے لیے جانا حرام ہے، اگر کسی نے جانا ہے تو اپنی بیوی کو طلاق دے اور اپنی میراث کو تقسیم کرے اور پھر جائے۔ بیوی کا کیا قصور ہے؟ وہ زندگی بھر بیٹھی رہے اس کے انتظار میں، پتہ نہیں یہ واپس آئے گا نہیں، زندہ ہے مرا کیا پتہ۔ فتویٰ تھا باقاعدہ کہ حج پہ جانا حرام ہے، جائز نہیں، منع کر دیا۔ اب خود سوچیں ہم کتنا بڑا کام کر بیٹھے، کتنی بڑی دولت اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی، جو ایک پوری چین ہے بادشاہوں کی حج نہیں کر سکے۔ نہیں، جو آپ واقعات سنتے ہیں وہ عرب کے بادشاہات،
جن کی دارالسلطنت مدینہ تھا یا مکہ تھا یا پھر کوفہ تھا، وہ آگے حج نہیں کر سکے۔ حضرت معاویہ کے دور تک حج آسان تھا کہ وہ قریب تھے مکہ مدینہ، ورنہ اس کے بعد کے بادشاہان کو دیکھ لیں، زندگی بھر یہی کثرت رہی کہ حج کروں حج کروں حج کروں، نہیں کر سکے۔ ایک بادشاہ درمیان والی عبد الرحمن، وہ حج کرنے نکلے ہیں اور دشمن کو پتہ چل گیا اب یہ حج کرنے نکلا ہے، ان کا سینٹرل پوائنٹ کمزور ہو گیا، یہ ہے نہیں، حملہ کر کے سارے مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا فتویٰ تھا ہندوستان سے حج کے لیے جانا جائز نہیں، حرام ہے، جس کو جانا یہ کرے۔ درمیان میں ایک شخص آتا ہے جس کا نام ہے سید احمد شہید، نام سنا بھائی؟ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک چلائی 1899 میں، سلطان ٹیپو اور سلطان ٹیپو کے بعد انہوں نے تحریک چلائی۔ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے فتویٰ لکھا کہ اس سال ہم لوگ حج پہ جائیں گے۔ چنانچہ پورے ہندوستان میں قافلے چلے کہ کون کون حج پہ جانا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ چلے۔ 11,000 لوگ تیار ہوئے، کچھ سفر بحری کچھ سفر خشکی کا، جو کرتے کرتے یہ حج کے لیے گئے اور 2 سال حج پہ لگائے۔ 11,000 لوگ نکلے اور 2 سال انہوں نے حج پہ لگائے۔ 1 سال سفر کرتے 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 سفر کے مہینے میں پہنچے، محرم اور سفر اس کے مہینے میں پہنچے، اور پھر اگلے سال ذی-القعدہ میں واپس آئے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی یہ، اور واپس کتنے آدمی آئے؟ 107 بندے واپس، باقی سب راہ خدا میں، کوئی بھوک سے مر گیا، کوئی پیاس سے مر گیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو جھٹلائی نہیں جا سکتی، ناقابل فراموش ہے۔ عرفہ میں 25% حاجیوں کا فوت ہو جانا تو پکا تھا، 25% حاجی فوت ہوں گے ہی ہوں گے، نہیں بچ سکیں گے، اور ان میں آدھے جوان ہوں گے، کیونکہ وہ کیا کریں گے؟ اب یہاں سے باہر نکلتے ہیں، ہمارے ہوٹل سے باہر نکلتے ہیں، ہوٹل سے باہر نکلیں گے تو آپ کو سامنے نا ایک کنارے پہ ایک کنارہ بنا ہوا نظر آئے گا، ایک اوپر کنارہ ہے اور ایک نیچے کنارہ بنا ہوا ہے۔ اس کنارے سے تھوڑا سا اوپر جائیں گے تو ایسے ایک ڈھکن ٹائپ جگہ بنی ہوئی ہے، اگر آپ نکلیں تو آج لازمی دیکھیے گا، جو ڈھکن ٹائپ، پھر تھوڑے سے فاصلے پہ ایک اور ڈھکن سا بنا ہوا ہے، یعنی سیمنٹ کا ایک ڈھکن سا بنا ہوا ہے۔ یہ ہے، آپ تھوڑا سا گوگل پہ اس کو زوم کریں اور چیک کریں، اوپر لکھا ہوگا، عربی میں لکھا ہوگا عین زبیدہ، تھوڑا سا سرچ کریں گے، عین زبیدہ۔ عین کا مطلب ہے نہر، عین کا ایک مطلب ہے نہر، عین کا ایک مطلب ہے چشمہ، ٹھیک ہے، چشمہ یعنی جس میں سے پانی نکلتا ہے، پتھر میں سے پانی نکلتا ہے، یہ عین زبیدہ ہے۔ ہارون الرشید ایک مرتبہ بڑے رومانٹک موڈ میں تھا، بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے تم سے بہت محبت ہے، اظہار کیسے کروں سمجھ نہیں آتا۔ تو ملکہ زبیدہ کہنے لگی کہ مجھے ایک کام کا حل چاہیے، ہر سال ہزاروں حاجی پیاس سے مرتا ہے عرفات میں، ہزاروں حاجی پیاس سے مرتا ہے منی میں، یہ 2 جگہیں لوگ آدھی لاشیں چھوڑ کے اٹھتے ہیں، میں اس کا حل چاہتی ہوں۔ ہارون رشید کہنے لگا کہ کچھ اور مانگ لو، اس کا حل نہیں ہے، یہ تو ہر سال چلتا ہوا ہے، کچھ اور مانگو۔ تو کہا کہ نہیں، مجھے صرف یہ چاہیے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ انجینئروں کو جمع کیا، انجینئر جمع ہوئے، جناب کیا حال ہے؟ ایک نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ سکے بلاتے ہیں، اور سکے مطلب وہ لوگ جو کہ پانی اٹھانے کے ماہر ہوتے ہیں، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں سکے لے کر آئیں گے، وہ حاجیوں کو پانی پلائیں گے۔ تو کہا کہ یہ حل فلاں بادشاہ کر چکا ہے،
آدھے صدقے ہی فوت ہو گئے پانی پلاتے پلاتے، اور حاجیوں کی اموات میں اضافہ ہوا، اس کا کیا کریں؟ اس نے کہا ہم کنویں کھدواتے ہیں۔ کنویں تقریباً 1000 تو 700 کنویں عرفات میں کھد چکے، پانی نہیں نکلا۔ اسی طریقے سے 2000 سے زیادہ کنویں منی میں کھد چکے، پانی نہیں نکلا۔ تو کنویں جب پانی زمین میں نہیں نکل رہا تو آپ کہاں سے نکالیں گے؟ تو ایک انجینئر جو خلافت عثمانیہ کا ایک چھوٹا انجینئر تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت 3 دن ہو گئے ہیں، اب بحث چل رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں کھوں کچھ حق ہو کہ میں نہر نکالوں گا، اور وہ نہر آئے گی عرفات میں، مزدلفہ میں، منی میں۔ آدھے حاجی تو ڈوب کے مر جائیں گے اگر نہر کھودو گے، لاکھوں حاجی پتہ نہ چلا نہر، ضرورت نہر ہوتی ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ حاجیوں کے درمیان ایک بڑی رکاوٹ ہے، نہیں، نہر پیچھے نکلے گی 45 میل، آج کا 45 میل کا مطلب ہے 80 یا 90 کلومیٹر، پیچھے جو دریا ہے وہاں سے نکلے گی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا نہر نکل رہی ہے، اور یہ آ کے کھلے گی عرفات میں، اور پورے میدان عرفات میں ایک کناروں میں یہ نہر ہوگی۔ آج کل تو ہم نہیں جانتے، لیکن ہو سکتا ہے ہمارے آپ کے گروپ والے آپ کو لے کر جائیں تو آپ کو عرفات کے پہاڑوں میں نا وہ نہر کے کنارے دکھائیں گے کہ یہ نہر کے کنارے، پھر یہ پہاڑوں میں غائب ہو جائے گی اور نکلے گی مزدلفہ میں، اور اس کے مختلف ہم شاخیں بنائیں گے، اور پھر وہاں سے غائب ہوگی تو نکلے گی منی میں، اور حاجی اس میں سے پانی پئیں گے۔ یہ جو ہمارا ہوٹل ہے نا، اس کے پیچھے یہ عین زبیدہ کا آخری کنارہ ہے، اور اس میں مختلف دہانے بنے ہوئے ہیں، پانی آتا تھا یہاں تک، اور پھر یہاں سے یہ دوبارہ غائب ہو جاتی ہے، پہاڑوں کے اندر غائب ہو جاتی ہے اور واپس سمندر دریا کی طرف چلی جاتی ہے، تاکہ ایسے اس میں پانی آئے گا اور پانی یوں چلا جائے گا۔ چنانچہ اس کے بعد ملکہ زبیدہ کے بعد پھر حاجیوں کی اموات کا ریشو بہت کم ہو گیا، کہ یہاں پر پانی میسر ہونا شروع ہو گیا۔ کہ آپ دیکھیں گے اس نہر کے یہاں پہ 2 حصے، پھر یہ آگے مختلف شاخیں منی کے اندر ہیں، وہ تو ابھی ختم کر دی، لیکن یہ 2 شاخیں باقی ہیں، ایک ہمارے ہوٹل کے پاس ہے اور ایک تھوڑی سی اس کے اوپر ہے، یعنی 2 حصوں میں یہ عین زبیدہ، نہر زبیدہ بنی ہوئی۔ ایک مشقتوں کا سفر ہے۔ حاجی کسے کہتے ہیں؟ حاجی کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ آرام سے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، غلط بتائیں لیکن بتائیں، حاجی کسے کہتے ہیں جی؟ جس نے حج کیا ہو، ہے نا، جس نے حج کیا ہوا حاجی صاحب ہے، ایسے ہی ہے نا، لیکن حج کا کیا ہو یہ اردو میں مطلب ہے، حج جو ہے وہ اردو کا لفظ نہیں، عربی کا لفظ ہے، اردو میں ہم نے کنورٹ کیا کہ عربی میں بولا جاتا ہے، اس لیے اردو میں ہو گیا، ہے نا جی۔ حج کا مطلب، حج کا جو لفظی مطلب ہے، حاج کا جو لفظی مطلب ہے وہ مطلب یہ ہے، ایک آدمی کو بادشاہ نے سزا دی، اس کو کوڑے مارے جائیں، تو اس کوڑے مارنے کی سزا مختلف ہوتی تھی۔ ایک سزا ہوتی تھی جسم پہ دہی لگا کے مارے جاتے تھے، اور ایک سزا ہوتی تھی جسم پہ پانی لگا کے مارے جاتے تھے۔ جو جسم پہ پانی لگا کے مارے جاتے تھے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہوتی، جسم نرم پڑ جاتا ہے۔ اب ایک کوڑا بھی پڑتا تھا تو ناقابل برداشت۔ یہ جو بندہ الٹا لیٹا ہے، کوڑے کھانے کے لیے تیار بیٹھا ہے، اور اس کے جسم پہ پانی ڈال دیا گیا ہے، اور اب اس کو کوڑے پڑنے والے ہیں، اس کو عربی میں کہتے ہیں الحاج، مشقت اٹھانے کے لیے تیار کھڑا ہو، اس کو کہتے ہیں الحاج، اس کو اردو میں کہتے ہیں حاجی، جو مشقت اٹھانے کے لیے تیار کھڑا ہے اللہ کے راستے میں۔ وَأَذِّن بِالنَّاسِ يَأْتُوكَ رِجَالًا، آپ لوگوں کو بلائیے کہ من کل فج عمیق، وہ ہر چھوٹے بڑے یہ اس کنارے سے نکلیں گے،
اور اللہ کے حضور میں لبیک اللہم لبیک پڑھیں گے تو حج کا سفر آپ سمجھیے کہ کتنا بڑا کام ہے۔ ابھی آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، کئی حاجی اس سال بھی شہید ہوئے، انتقال ہوا، بھوک کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے۔ تو یہ ساری باتیں سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے عافیت سے کروا دیا، ہم انشاءاللہ العزیز عافیت سے اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئیں۔ اللہ مجھے بھی لے کے جائے، اللہ آپ سب کو بھی لے کے جائے۔ بچے انتظار کر رہے ہیں، باتیں چل رہی ہیں، آپ کے لیے کیا لے کے آنا ہے، آپ کے لیے کیا لے کے آنا ہے۔ تو یہ آپ سمجھیں کتنے مشکل قسم کے مرحلے سے آپ گزر کے، ہم گزر کے آئے۔ کیونکہ میڈیا ہے نا تو ہم دیکھتے ہیں جناب ایسا ہوتا ہے ایسا، تو ہمارا دماغ ایسا ہی بن گیا۔ حاجی تو اصل میں جیسے ہمارے افتخار بھائی نے کہا جہاد سے بڑا کام ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور یہ سب حضرات شرط لگاتے تھے جو جہاد کے لیے نکلتا ہے وہی حج کے لیے آئے، اس لیے کہ مجاہد کا جسم مضبوط ہوتا ہے، اس کے جسم پہ کٹ لگے ہوتے ہیں، زخم لگے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، وہ مشقت اٹھانے کے لیے تیار، وہ حج کرنے جائے، ادروائز کوئی نہ جائے۔ چنانچہ عبداللہ بن مبارک 1 سال جہاد کرتے تھے اور 1 سال حج کرتے تھے، اس لیے کرتے تھے کہ ان کو اجازت مل جائے۔ جہاد اس لیے کرتے تھے تاکہ حج کی اجازت مل جائے، ادروائز حج کی اجازت ہی نہیں، آپ جاؤ گے وہاں پہ جا کے مصیبت بنو گے لوگوں کے لیے۔ تو جی حج نام ہی مشقت ہے، اور اللہ نے آپ کے لیے جو مشقت، میرے لیے جو مشقت رکھی ہے نا، وہ مل کے رہے گی۔ اسی لیے تو نہیں ایک قدم کے اوپر 7 لاکھ نیکی، ایک قدم پر 7 لاکھ نیکی ایسے ہی مل جائے گی۔ طواف کے کتنے قدم، آج کل تو سمارٹ واچ آئی ہیں، آپ کا موبائل بتا رہا ہے کتنے سٹیپس آپ نے اٹھائے۔ آج سے پہلے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی آپ کے قدم بھی گنے گا، لیکن آپ جیب میں بیٹھ کے قدم گن رہے ہیں، ایسا ہی ہے۔ تو لوگ منکرین حدیث اس حدیث سے مذاق اڑاتے تھے کہ ایک قدم پر 7 لاکھ نیکی، پاسبل کیسے کہ قدم آپ کے کون گنے گا؟ کون سا فرشتے جو آپ کے قدم گنے گا؟ اب چڑیل بیٹھ کے گن رہی ہے، سمارٹ واچ بیٹھ کے گن رہی ہے، مذاق میں کہہ رہا ہوں، چڑیل ہے، موبائل بیٹھ کے گن رہا ہے آپ کے قدم، وہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، ایسے ہی۔ تو حدیث تو ثابت ہو رہی ہے کہ ایک ایک قدم پہ کتنے لاکھوں نیکیاں ہیں، اور یہ اکاؤنٹنگ کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اکاؤنٹنگ پہ نہیں چلتے، اللہ فضل پہ چلتے ہیں۔ ہم چونکہ اکاؤنٹنگ پہ چلتے تو اس لیے کہا تمہیں 7 لاکھ ملے گی، تو ہم چلتے اکاؤنٹنگ پہ، ابھی کتنے پیسے تیرے پاس؟ یہ اتنے ہیں، چلو پھر چلو حج پر، نہیں ہے تو کوئی نہیں جاؤ گے، یہ ہم اکاؤنٹنگ پہ چلتے ہیں۔ اللہ اکاؤنٹنگ پہ نہیں چلتے، اللہ تو اپنے فضل پہ چلتے ہیں، اللہ فضل سے لے کے آتے ہیں۔ تو سمجھو جی میں نے اور آپ نے معمولی کام نہیں کیا، ہم نے وہ کام کیا ہے جو جہاد سے بڑا ہوا کرتا تھا۔ اسلام کے کتنے رکن ہیں جی؟ 5، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ جہاد بعد میں آتا ہے، جہاد بعد کے، اگر کوئی رکن ہوتا ہے اسلام کا چھٹا تو وہ جہاد ہوتا ہے، جہاد بعد میں آتا ہے۔ سب سے بڑے یہ کام ہے، سب سے بڑے بنیادی یہ کام کہ مشقتوں کا سفر پہلے حج کر سکتا ہے تو بس ٹھیک ہے، تب وہ مجاہد بھی بن سکے گا، وہ دوسری کام بھی کر سکے، یہ بھی کر سکے گا، وہ بھی کر سکے گا۔ تو میں نے اور آپ نے، اور سب سے بڑی اور اہم بات، وہ حضرات جو کہ بڑھاپے میں حج کیا، ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے کسی جوان کا حج قبول ہوا، ان کی وجہ سے کسی بڑے کا، کسی عالم کا، کسی مفتی کا، کسی حج آرگنائزر کا، کسی عرب کا، کسی اجمی کا حج قبول ہوا ہو، کیونکہ ان کی ایک ہائے ایسی ہوتی ہے کہ جو اللہ قبول ایسی کرتے ہیں کہ سب کا حج ہو جاتا ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے، سعدی شیرازی نے واقعہ لکھا ہے، ایک شخص آیا نماز پڑھنے کے لیے، دیکھا کہ امام نے سلام پھیرا، کہتا ہائے میری نماز، میری جماعت رہے گی۔ تو ادھر ایک بزرگ بیٹھے تھے، کہ میاں یہ جو تو نے ہائے کہا ہے نا، اس کا ثواب مجھے دے دے، اور میں اپنی جماعت کی نماز کا ثواب تجھے دیتا ہوں، ہدیہ کرتا ہوں، بس تم اس ہائے کا ثواب مجھے دے دو۔
اچھا یہ ایسی بچوں والی باتیں نہیں، سمجھانے کے لیے کہانی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گشت کر رہے ہیں، تو گشت کرتے ہوئے دیکھا کہ کچھ درخت لگے ہوئے ہیں مدینہ کے نواحی علاقے میں۔ نواحی مطلب سائیڈ ایریا، ایسے نہیں کہ سینٹرل آف مدینہ، سائیڈ ایریا جو کہ 1-2 کلومیٹر کے پیچھے تھا، کہ بھئی دیکھوں بھئی وہاں پر کوئی مسئلے کوئی پریشانی۔ دیکھا ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، جوان لڑکی ہے، اور اس کے ساتھ 4-5 اس کے بچے ہیں، تو اور اس کے ساتھ ایک بڑھیا ہے۔ تو حضرت عمر پوچھا بھی کیا ہوا، کیا معاملات ہے؟ تو بڑھیا کہنے لگی کہ ہم عمری کو نہیں چھوڑیں گے، ہم عمری کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس کی عربی زبان تھی، لیکن وہ اب عربی میں عمری کا لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے، عمری کا لفظ عربی میں نہیں، عمر کا لفظ ہے عربی میں، یا عمر کا لفظ ہے، عمری کا لفظ نہیں ہے۔ نام بگاڑ رہی ہے، نام بگاڑ دیا۔ حضرت عمر کا کیا ہوا کہ وہ ہمارا خیال نہیں رکھتا، خلیفۃ المسلمین ہے، ہمارا خیال نہیں رکھتا، میں اللہ کے سامنے اس کا گریبان پکڑوں گی۔ حضرت عمر کہنے لگے بھی مسئلہ کیا ہے؟ کامیابوں کے پیاسے بیٹھے ہیں، ہمارا خیال نہیں کرتا۔ تو اماں آپ تو علاقے سے ہٹ کے بیٹھے ہو، عمر کو کیسے پتا؟ تو عمر کو پتا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارا بادشاہ جو بنا بیٹھا ہے۔ اللہ کے حضرت عمر تو خلیفہ تھے، بادشاہت کا تصور بھی نہیں تھا۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ دیکھو اماں، آپ کی بیٹی کو اور آپ کے نواسوں کو جو تکلیف ہوئی، میں یہ تکلیف دور کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن جو عمر سے آپ نے کہا کہ میں اللہ کے ہاں عمر کا گریبان پکڑوں گی، آپ اس کی میرے سے خرید و فروخت کر لیں، اس سوال کا حق مجھے بیچ دیں، اور مجھ سے اس کے عوض پیسے لے لیں۔ تو اماں کہنے لگی بھئی یہ کون سی خرید و فروخت ہے؟ خریدی تو کوئی چیز جاتی ہے، لی جاتی ہے۔ کہا نہیں اماں آپ طے کرو۔ کہا چھوڑو کہا نہیں آپ طے کرو۔ چنانچہ معاہدہ لکھوایا، اماں سے عمر کا معاہدہ ہے، 26 درہم کے عوض اماں عمر سے یہ سوال نہیں کرے گی، بلکہ میں عمر سے سوال کروں گا۔ دستخط ہوئے تو حضرت علی اور حضرت عثمان وہاں پہنچ گئے۔ حضرت عمر کو دیکھتے ہوئے حضرت عمر اس طرف گئے تو وہ پیچھے پہنچے، تو انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کہاں پر ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں یہاں پر ہوں، درختوں کے پیچھے میں یہاں پر ہوں۔ جب اماں نے دیکھا بھی جس بندے کے دستخط کروا رہی ہوں یہ خود امیر المومنین ہے، تو اماں کہنے لگی کہ عمر یہ کیا طریقہ ہے، کیوں دھوکہ کیا میرے ساتھ، یہ مجھ سے لکھوایا، میں کون ہوتی ہوں تمہارا گریبان؟ خود میں غصے میں تھی بول گئی۔ نہ اماں معاہدے سے پیچھے مت ہٹنا، اماں عمر کا گریبان پکڑنا۔ یہ ڈر لگتا ہے قیامت کے دن آپ عمر کا گریبان پکڑیں، اللہ سے سوال کریں۔ اور پھر وصیت کی، علی یاد رکھنا جب عمر مرے نا تو یہ کپڑے پہ لکھی ہوئی تحریر عمر کے کفن میں رکھنا، تاکہ اماں عمر سے سوال نہ کرے۔ بھائی یہ ایسے بچوں والی باتیں نہیں ہیں، بڑی باتیں ہیں، بڑی مضبوط چیز بات، ایسی کوئی کچی گولیاں نہیں ہیں جو ہمارے اکابرین کھیل کے گئے۔ تو یہ جو ہماری مشقت ہے، یہ جو ہماری تکلیف اللہ کے راستے میں ہے، یقین کرنا اللہ کی ذات اس کے اوپر جو اجر ہمارے مقدر کی تکلیف ہے مل کے رہے گی، کچھ بھی کر لو۔ مقدر کی تکلیف ہے، ہو کے جب آپ نے بھوکا رہنا ہے تو رہنا ہے، جب آپ نے پیاسا رہنا ہے تو رہنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ مقدر کی تکلیف ہے، پیسے نہیں ٹال سکتے، مال و دولت نہیں ٹال سکتے۔ تو اپنے اس حج کی تکلیفیں کسی سے ذکر مت کریں، جی بڑی تکلیف ہے، جی بڑا یہ ہے، جی بڑا بڑی گرمی ہے، بڑا ایسا ہے ویسا ہے۔ حضرات اکابر نے ایسے شخص کو سخت برا کہا ہے جو حج کی مشقتیں دوسروں کو بتایا تاکہ دوسرے کہ نہ بابا میں تو نہیں جاتا، نہ بابا میں نہیں جاتا، میرا حج بدل، تو کر دے میرا حج بدل۔ تو جی کبھی کسی ایک کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ آئے اور کہا کہ اس کا ثواب مجھے دے دو،
اور میری جماعت کا ثواب تم لے لو۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، جماعت کی نماز ہے، بہت بڑی چیز ہے، اور ہائے کا کیا ہے؟ تو شخص کو منکشف ہوا من جانب اللہ کشف، تیری اس ہائے کی وجہ سے سب کی نماز قبول ہوئی ہے۔ تو نہ جانے یہاں پر کسی کی کنکری مارنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ سب کا حج قبول کر لے جی۔ اللہ بے نیاز ہے، اس کو میرے آپ کے حج کی ضرورت نہیں۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اے اللہ یہ 313 آج مر گئے نا تو قیامت تک آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت ابوبکر نے پیچھے سے بازو پکڑا، یا رسول اللہ نہ، آپ ایسا نہ کہیں، ہم بازو چھوڑے، عمر تم نہیں، ابوبکر تم نہیں جانتے، ابوبکر تم نہیں جانتے۔ جو اللہ کو جانتا ہے، جو اللہ کو سمجھتا ہے، اس کو پتہ ہے وہ احد صمد ہے، بے نیاز ہے، اس کو میرے آپ کی تکلیف کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن مجھے آپ کو تکلیف میں ڈالا، مجھے آپ کو حج کی مشقتوں میں ڈالا تاکہ ہمارا کام بنے۔ ہاں جی، بچہ پہلی مرتبہ روٹی کھاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ موشن ہوتے ہیں۔ اس کو ماں کہتی نہیں، پہلے اس کو سیریلک کھلاؤ، پھر اس کو یہ کھلاؤ، پھر تھوڑا سا، پھر اس کو کیلا دو، پھر اس کو آہستہ آہستہ ہاتھ میں سیب دو، پھر اس کے ہاتھ میں بوٹی دیتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اماں تو بہت ظالم ہے نا، دودھ پہ رکھے بچے کو بلا وجہ ایسے کرتی ہے، دودھ پلاتی رہے، فیڈر پلاتی رہے۔ اماں کو پتہ ہے فیڈر پلاتی رہوں گی تو یہ بڑا نہیں ہو سکے گا، فیڈر پلاتی رہوں گی تو اس کے معاملات میں بہتری نہیں آئے گی۔ میرے استاد ایک مرتبہ ایک ڈینٹسٹ کے پاس گیا تو ان کے پاس ایک پیشنٹ تھا، جوان لڑکا صحیح، تو وہ مستقل اس کے پاس آتا، تو بھی اس کو کیا مسئلہ ہے، کوئی بات چیت، ویٹنگ میں بیٹھے ہوئے بات چیت چل رہی ہے، یہ ہر سال آتا ہے اور اس کا آپریشن ہوتا ہے، منہ کا آپریشن ہوتا ہے۔ تو وہ کیسے؟ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے دانت نہیں ہوگے، تو آرٹیفیشل لگوا لے، آج کل تو ترقی کا زمانہ کا، دانت جس ہڈی پہ اگتے ہیں وہ پیدائشی وہ ہڈی نہیں ہے، لہذا ہر سال پلانٹ کی جاتی ہے اور وہ جو چیز لگائی جاتی ہے وہ 1 سال کے بعد ایکسپائر ہوتی ہے، وہ مشکل ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کی عمر کتنی ہوگی آپ کے انداز میں؟ کئی 12 سال، 13 سال، کئی 28 سال کا ہے، اور دودھ پہ چلتا ہے، اس سے زیادہ کھا نہیں سکتا، چبا نہیں سکتا، دودھ پہ چلتا رہا ہے ایک زمانے تک۔ ابھی اس ڈاکٹر صاحب کے پاس اس کا علاج نکلا ہے تو اس لیے یہاں پر آتا ہے، تو اس کی گروتھ جسم کی ہونا شروع ہوئی ہے، ورنہ گوشت، سبزی اور یہ چیزیں کھانے سے جو جسم میں چینجنگ آتی ہے وہ تو ہمیں نہیں پتہ، ڈاکٹر حضرات جانتے ہیں، ڈاکٹروں کو پتہ ہے کہ خوراک سے جسم میں کتنا فرق پڑتا ہے۔ کیا یہ دوائی کھاؤ تو سر کا درد جائے گا، چلا جاتا ہے، کیوں جاتا ہے جی؟ اس لیے کہ سر درد کی گولی، ڈاکٹروں سے پوچھو کہ اس میں کیا ہے، اس وجہ سے سر میں درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، تو یہ چیز ہے، اللہ رب العزت کس کی مشقت کو قبول فرمائے۔ آپ دعا کریں، میں دعا کروں کہ اللہ میری اس مشقت کو قبول۔ ایک کنکری بھی جمع کر رہے ہو، ایک کنکری کسی کو دے رہے ہو سکتا ہے اس کنکری دینے کی وجہ سے اللہ حج قبول، اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ ہو سکتا ہے آپ نے کسی کو پانی پلایا، اس کی وجہ سے سب کا حج قبول ہو، اور ہو سکتا ہے آپ کی محنت مشقت سے حج قبول ہو۔ تو بھائی کبھی اکڑ میں نہیں آنا میں نے حج کیا ہے، آپ نے، میں نے حج نہیں کیا، اللہ نے کروایا ہے، سمجھ رہے جی؟ ایک روٹین بنی ہوئی ہے کہ بال پھینکیں گے تو بال جائے گی، لیکن آگے کرکٹر سے پوچھو کہ بال کس ٹیکنیک سے پھینکو گے تو بولڈ ہوگا، یارکر ہوگا اور باؤنسر لگے گا، یہ بالر کو پتا ہوتا ہے اور بیٹسمین کو پتا ہوتا ہے۔ صرف بال پھینکنے کا نام کرکٹ ہے، گیند پھینکنے کا نام کرکٹ ہے۔ صرف ان جگہوں کا نام حج، جانے کا نام حج نہیں ہے، ان جگہوں پہ تو آپ زیارتوں کے لیے کل پرسوں بھی جائیں گے، اور جب سیٹ اپ بنے آپ عرفات چلے جائیں گے تو حج ہو جائے گا؟ ابھی نہیں ہو جائے گا۔ تو جیسے ابھی عرفات جانے سے حج نہیں ہوگا، تو محض ان دنوں میں عرفات جا کے بیٹھنے کا نام حج نہیں، حج انٹائرلی ہوتا ہے، اندر سے ہوتا ہے، اندر کی کیفیات سے ہوتا ہے، صرف اس جگہ پہ بیٹھ کے لبیک پڑھنے کا نام حج نہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ حج کی مشقتیں کسی کے سامنے شیئر نہ کریں، جی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بڑا ایسا ہوتا ہے، ویسا ہوتا ہے۔
جو پریشانیاں ہوئیں، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ اللہ کے راستے میں پسینہ آ رہا ہے بھائی، یہ وہ پسینہ نہیں ہے جو کھانے کے لیے آتا ہے، یہ وہ پسینہ نہیں ہے جو روزی کمانے کے لیے آتا ہے، یہ وہ پسینہ نہیں ہے جو کسی کے ڈر سے آتا ہے، یہ اللہ کے راستے کا پسینہ ہے۔ اس کی بدبو بھی اللہ کو خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ درد اللہ کے راستے کا آیا ہوا درد، گھٹنوں میں، ٹانگوں میں، یہ اللہ کے راستے کا درد ہے، آپ کے جم کا درد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کوئی کام کیا، وہاں گر گئے، گھٹنے میں درد ہو گئے، وہ درد یہ معمولی درد نہیں، یہ درد تو وہ ہے جس ایک گھٹنے میں، تیرے گھٹنے میں درد ہوتا۔ ہاں میرے بندے، آپ کا نام حضرت کیا ہے؟ عبد المبین صاحب، آپ کے گھٹنے میں درد ہوا تھا، آپ کے اس گھٹنے کے درد کی وجہ سے ہم نے 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے نکالا، جاؤ جنت میں لے جاؤ۔ تو ایسے فیصلے ہو رہے ہوں گے، میں بات میری لمبی ہو جائے گی لیکن میں مختصر بتاؤں، باقاعدہ روایات کے حوالہ جاتے ہیں، معمولی بات نہیں۔ تیرے سر میں درد ہوا تھا، تیرے اس پسینے کو ہم نے قبول کیا تھا، جاؤ۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سناتا ہوں تاکہ یقین آ جائے، انہوں نے مشکات کی شرح مرقات میں واقعہ لکھا ہے جہاں اسماء الحسنہ کے واقعات ہیں، غالباً جلد نمبر 7 ہے مرقات کے اندر۔ حضرت نے لکھا ہے کہ ایک شخص، حدیث میں آتا ہے، ایک شخص اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا۔ بھائی رک جائیں، بس 5-10 منٹ میں ختم کرتے ہیں، پھر آپ لوگ جماعت کے ساتھ پڑھ لیجیے گا، بس 5 سے 10 منٹ۔ ایک شخص اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، حدیث میں آتا ہے، اس کا نامہ اعمال کا پلڑا جو ہے، برائیوں کا پلڑا بھاری، نیکیوں کا پلڑا ہلکا، تو وہ شدید پریشان ہوگا۔ تو پھر ایسا ہوگا کہ کچھ بورے، بڑے بڑے پہاڑ جتنے بورے مٹی کے، وہ اس کے نامہ اعمال میں گرے گئے، دھم 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 دھم، 3 آوازیں یا 4 آوازیں روایات میں، وہ گریں گے، یہ پلڑا نیچے، اور فکان حباء منبثا، وہ ایسے جیسے ہوا میں اڑتا ہوا چلا جا رہا ہے، برائیوں کا پلڑا ہلکا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ وہ کہے گا ما ھذا یا ربی، اے اللہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائے ھذا کف تراب، ھذا کف تراب القیتہ علی قبر مسلم، یہ وہ مٹی کا مٹھی ہے جو تم نے اپنے بھائی کی قبر پہ ڈالی تھی۔ دوستو آپ مجھے بتاؤ، جو ابا اپنے بچے کے 10 میں سے 5 نمبر لانے پہ خوش ہوتا ہے، وہ ابا اپنے بچے کے 10 میں سے 10 نمبر لانے پہ خوش نہیں ہوگا؟ وہ ربا جو صرف ایک مٹی کی مٹھی قبول کرنے سے خوش ہوتا ہے، ڈالنے سے خوش ہوتا ہے، وہ آپ کا میرا پسینہ بہانے سے خوش نہیں ہوگا؟ بھی اللہ اس کے بھی تھے اور اللہ آپ کے بھی تو ہیں، اللہ میرے بھی تو ہیں جی۔ اپنے بچوں سے آپ دور آئے ہیں، ہر کوئی تھوڑی سی چھیڑو نا اپنے بچے کی بات، میں چھیڑتا ہوں، میں یہاں بیٹھتا ہوں، آپ کو کوئی نہ کوئی اپنے بچوں کا واقعہ سنا دیتا ہوں، کیوں یاد آتی ہے؟ آپ اپنے بچوں کے واقعات کبھی ادھر بیٹھ کے کبھی ادھر بیٹھ کے آتے ہیں، آدھے گھنٹے کے لیے کھانے کے لیے 3 گھنٹے سے بیٹھے ہوں، کیا وہ اس بچے کی کہانی سنا رہے ہیں، اس بچے کی کہانی سنا رہے ہیں، کیا اللہ قبول نہیں کریں گے؟ کیا اللہ ظالم ہے؟ اللہ قبول فرمائیں گے، انشاءاللہ قبول فرمائیں گے، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے کام کو، اس حج کو معمولی نہ سمجھیں، ٹھیک ہے جی؟ یہ بہت بڑی دولت ہے جو ہم نے کمائی ہے، اب اللہ رب العزت اس کو بچا کے رکھنے والا، اس کو سنبھال کے رکھنے والا بنائے۔ بات میری کچھ لمبی ہو گئی، اور ہو سکتا ہے آج حرم جانے کی ترتیب ہو، تو کل تک آپ سب حضرات یہیں پر ہیں نا؟ یا کوئی ایسا تو نہیں ہے جس نے جانا ہو، کوئی گروپ ایسا تو نہیں آپ کو معلوم ہو؟ تو انشاءاللہ کہاں حرم جائیں گے؟ اچھا، مکہ موو ہونا ہے، ہاں تو انشاءاللہ ہم انشاءاللہ آپ کو میں انشاءاللہ الگ سے عرض کر دوں،
انشاءاللہ کل ہم روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیسے حاضر ہونا ہے اس کے حوالے سے ترتیب بتائیں گے. مدینہ شریف میں اور کون کون سی جگہیں جہاں ہم نے حاضری دینی ہے، خاص طور پہ جیسے قبا ہے، قبا میں ہم نے لازمی حاضری دینی ہے، وہاں پہ کچھ عبادت ہے. اور پھر احد کے چند مقامات ہیں، اس کے حوالے سے میں ذکر کروں گا کہ کم از کم پتہ ہونا چاہیے، مجھے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھی یہ کیا چیز ہے. یہ موٹی موٹی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے آداب کیا ہے، ہمیں سے ہر ایک کو پتہ ہونا. نمبر ایک تو دینی تقاضا ہے، نمبر دو غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں مجھے حاضر ہونا کیسے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم کل انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے. میں تفصیل سے بتاؤں گا قبر اطہر ہے کہاں پر. ہم سمجھتے ہیں یہاں پر قبر اطہر ہے اور اس مقام پر قبر اطہر وہیں پر ہے، لیکن اس کی سچویشن کیا ہے، وہ ہم سے کتنے فاصلے پر ہوتی ہے، اور قبر کے حالات کیا ہے آپ علیہ السلام کی قبر کے، پھر اس کی تاریخ کیا ہے. تاریخ پتہ ہونا ضروری ہے تاکہ صلاۃ والسلام پیش کرتے وقت انسان کو اندازہ ہو کہ آپ علیہ السلام کی ذات عالی موجود کہاں پر ہے. اور ایک بلکہ دو باتیں، بس دو باتیں. جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے تو ایک عورت کی آواز ہے، جنید کس کا طواف کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے کعبے کا. کہتے ہیں عجب انسان ہے، اپنے جیسے پتھروں کا طواف کر رہے ہیں. جنید اللہ کا طواف کرو، کعبہ تو صرف ایک نشانی ہے. ایسے ہی روزہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم قبر پر حاضر نہیں ہوتے، ہم نبی علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں. ہم نبی علیہ السلام کے پاس، ہم مدینے نہیں جا رہے، ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا ہم مدینے جا رہے ہیں مدینے. آپ ظاہر بات ہے سب کا ذہن نہیں بدل سکتے، الفاظ بھی نہیں بدل سکتے، بس یہ بتائیں کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جا رہے ہیں. ہماری محترم خواتین نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں آپ علیہ السلام سے سلام دعا کرنے جا رہے ہیں. سمجھے، معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. اور لوگوں نے زندگیاں کھپائی ہیں 10 سال. فضائل حج میں حضرت شیخ الحدیث نے واقعہ لکھا کہ ایک صاحب تھے، وہ ان کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے تھے اور وہ چل رہے تھے، احرام پہنا ہوا ہے انہوں نے، چادریں پہنی ہوئی، چل رہے ہیں. تو کسی نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا آقا کے پاس جا رہا ہوں. کہا واہ بھی وہاں ماشاءاللہ کب چلے تھے؟ کہا 10 سال ہو گئے چلتا جا رہا. اور جب وہ پہنچا ہے آقا علیہ السلام کے پاس، دور سے قبر دیکھی ہے اور دیکھتے ہی چیخ ماری اور وہیں پہ فوت ہو گیا. کہ ہمت نہیں ہے آقا کے سامنے حاضر ہونے کی، ہمت نہیں کہ آقا کے سامنے جانے کے لیے کوئی کیفیت ہونی چاہیے. ہمارے اکابرین میں مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب، شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی، میں زندگی بھر روزہ رسول کے سامنے آ کے سلام پیش کرنے کی جرت نہیں ہوئی. جب بھی پیش کرتا پیچھے سے، جہاں سے آج خواتین سلام پیش کرتا ہوں، جب بھی سلام پیش کرتا پیچھے سے پیش کرتا. انشاءاللہ وہ کیفیات ضروری ہیں، پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں کے آداب کیا ہیں. خواتین کہاں سے صلاۃ والسلام پیش کرے گی، ہمیشہ کنفیوز رہتی ہیں. انشاءاللہ وہ بھی میں ذکر کروں گا انشاءاللہ کل فجر کے بعد انشاءاللہ. اگر کسی کو عمرہ کرنا ہے، مسئلہ سمجھ لیں، اگر کسی کو عمرہ کرنا ہے تو آج مغرب کے بعد سے عمرہ شروع کر سکتا ہے. مغرب سے پہلے عمرے کی نیت نہیں کر سکتا. مشورہ یہ ہے کہ کسی کو جانا ہے مسجد عائشہ، جیرانہ، حدیبیہ، کسی مقام پر عمرہ کرنے جانا ہے تو یہاں سے چادریں باندھیں اور خواتین یہاں سے اپنے نارمل کپڑوں میں جائیں، مسجد عائشہ جائیں، وہاں جا کے وضو کریں، 2 رکعت طواف کی نیت سے اور احرام کی نیت سے پڑھیں، اور اس کے بعد نیت اور تلبیہ پڑھیں. اور نیت و تلبیہ اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اس کے بعد تلبیہ پڑھیں اور اس کے بعد وہاں سے حرم شریف کے لیے نکلیں. آپ کو ہوٹل کے باہر سے ٹیکسی لینی ہے، بات کو جی مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا ہے، آپ کو بتائے گا 20 ریال، 15 ریال، 25 ریال، 30 ریال، جو بھی آپ کی بارگیننگ ہو آپس میں طے کریں.
اور اس لحاظ سے، لیکن نیت آپ کی مغرب کی نماز کے بعد ہوگی، مغرب سے پہلے نیت نہیں کر سکتے، مکروہ تحریمی ہے۔ 13 تاریخ کو مغرب سے پہلے عمرے کی نیت نہیں کر سکتے، مغرب کے بعد آپ عمرے کی نیت کریں گے، اس کے بعد رات میں عمرہ، پھر پورا سال عمرہ کھلا ہوا ہے، پورا سال عمرہ کھلا ہوا ہے، کرتے 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 دوبارہ 9 ذی الحج سے دوبارہ آپ کا عمرہ بند ہوگا۔ 9 سے 13 ذی الحج تک یہ 5 دن، 9، 10، 11، 12 اور 13، یہ 5 دن عمرہ بند ہے، عمرہ جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ 13 تاریخ، آج 13 تاریخ ہے، یعنی ذی الحج کی 13 تاریخ کو مغرب کے بعد سے 14 تاریخ شروع ہوتی ہے، یہاں سے آپ عمرے کی نیت کر سکتے ہیں۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کہا تھا 3 سیگمنٹ ہیں، ایک ہوا ہے انشاءاللہ عمر اللہ کے نبی کے پاس کیسے جانا ہے، روزہ اطہر پہ کیسے جانا ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل پیش کریں گے، اور چند زیارات یہاں کی حرم کے حوالے سے وہ بھی انشاءاللہ کل پیش کروں گا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحیم۔ اللہ جو کہا سنا، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں، ہم سب کے دلوں میں اتار دیجیے۔ ہم تیری سرزمین پر بیٹھے، تیرے مہمان ہیں، مہمانوں کو کبھی میزبان منع نہیں کرتا۔ اللہ ہمارے حج کو قبول فرمائے، ہمارے حق میں قبول فرمائے، ہمارے ملک کے حق میں قبول فرمائے، ہمارے خاندان کے حق میں قبول فرمائے، عزیز و اقارب کے حق میں قبول فرمائے، ہماری نسلوں کے حق میں اس کو قبول فرمائے۔ ہم سے حج میں بڑی کمیاں ہوئی، بڑی کوتاہیاں ہوئی، اللہ ان کمیوں کو معاف فرما دیجیے۔ ہمارا حج آپ کے شایع نشان نہیں، لیکن ہمارے پاس یہی تھا، آپ کے حضور پیش کیا۔ اللہ اس کو قبول فرمائے، اللہ اس کو مقبول فرمائے، بار بار حج بیت اللہ کی حاضری سعادت نصیب فرمائے، ہم سب کو نصیب فرمائے، ہمارے بیوی بچوں کو نصیب فرمائے، رشتہ داروں، عزیز و اقارب کو عطا فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔ جی